السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر قاضی سجاد۔ میں آج بات کروں گا اسموک کے اوپر۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ انسان کا اپنا پیدا کرتا ہے۔ قدرت نے تو ہمیں صاف شفاف فضا مہیا کی تھی، لیکن انسان نے اپنے فیسلٹیز کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے مختلف انڈسٹریز بنانا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پولوشن یا آلودگی نے جنم لیا۔ جب انڈسٹریلائزیشن نے اپنا عروج پر پہنچی تو سب سے پہلے یہ اسموک کی ٹرمینالوجی 1905 میں استعمال کی گئی تھی۔ اسموک کیا ہوتی ہے؟ اسموک دو چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ ایک ہے فوگ جو نیچرل ہوتی ہے، اور اس میں جو پولوشن مل جاتی ہے، اس کو ملنے کے بعد ہم اسموک کہتے ہیں۔ اسموک کی دو اقسام ہیں، ایک انڈسٹریل اسموک اور دوسری فوٹو کیمیکل اسموک۔ انڈسٹریل اسموک میں انڈسٹریز کے جو ویسٹیج ہوتی ہے، اس کا دھواں ہوتا ہے، اس کے کیمیکلز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فصلوں کی، اسپیشلی جو دھان کی فصل کے جو نیچے مڑ رہ جاتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں۔ یہ جو اینٹ کے بھٹے ہوتے ہیں، ان سے جو دھواں نکلتا ہے، یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں، یہ سب انڈسٹریل اسموک میں آتے ہیں۔ فوٹو کیمیکل اسموک میں اس میں جب کاربن مونو آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور دوسری گیسز شامل ہوتی ہیں۔ جب روشنی، سورج کی روشنی نائٹروجن آکسائڈ اور کسی بھی وولٹائل کمپاؤنڈ کے ساتھ مل کر ریئیکٹ کرتی ہے تو اس کی صورت میں یہ اسموک پیدا ہوتی ہے۔ اب میں بات کروں گا کہ اسموک کی علامات کیا ہوتی ہیں، کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اسموک ہے۔ ہر انسان، چھوٹے بچے سے لے کر اچھا تندرست نوجوان اور ایجڈ لوگ، سب سے پہلے ان کو اپنی آنکھوں میں اریٹیشن، چبھن، جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات آنکھوں سے پانی آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ گلے میں خراش پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد گلا خراب بھی ہو جاتا ہے، خشک کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی خاص علامات ہیں۔ اب اس سے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو ہاتھ منہ دھو کر، جیسے وضو کیا جاتا ہے، ناک میں بھی پانی ڈالیں، آنکھوں میں بھی چھینٹے ماریں۔ اس طریقے سے جب آپ واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں، یا جس مقام پر آفس جا رہے ہیں، یا جہاں پر آپ کے بزنس ہے، وہاں پہنچ کر بھی جیسے وضو میں ناک میں بھی پانی ڈالا جاتا ہے، کلی بھی کی جاتی ہے، چہرے کو بھی اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ کام ایک تو یہ کریں۔ ماسک پہنیں۔ جو لوگ بائک پر جاتے ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ جو لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گاڑیوں کی شیشے بند رکھیں۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی غیر ضروری طور پر کھڑکیاں، دروازے کھلے نہ رکھے جائیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ صرف آپ آنکھیں یا انسان کی جو ریسپریٹری سسٹم ہے اسی کو افیکٹ نہیں کرتی، بلکہ اس سے سکن بھی افیکٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جن لوگوں کو پہلے سے اگر کوئی پرابلم سکن کے ہے تو اس میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے سکن خشک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ دن میں جیسے نماز کے لیے 5 دفعہ وضو کیا جاتا ہے، تو
تو کم از کم ہر انسان کو چاہیے کہ 5 دفعہ اپنے ہاتھ منہ اس طریقے سے صاف کرے دھوئے جس طرح وضو کی تیاری کی جاتی ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ جب 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی اور آپ کے پریونٹیو میجرز بھی اڈاپٹ ہو جائیں گے. اب میں بات کروں گا کہ اس دوران یہ ڈائٹ کیا استعمال زیادہ کرنی چاہیے. آپ ہلدی کو استعمال کر سکتے ہیں، ہلدی کی چائے بنا کر. ہلدی ایک چھوٹا چمچ جس کو چائے کا چمچ کہتے ہیں وہ ایک نوجوان آدمی کے لیے یا ایک ایجڈ آدمی کے لیے یہ کافی ہے. اگر چھوٹے بچے ہیں تو جتنی ایج ان کی کام ہو تو اس کے چوتھائی ایسا اس کو بچے کو دودھ میں دے دیں، لیکن اس کو پہلے دودھ میں اچھی طرح پکانا ہے. پھر اس کے علاوہ دن میں 1-8 دفعہ آپ ادرک کا کہوہ اور اس میں آپ پودینے کے بھی 2 پتے ڈال دیں، اس کا کہوہ استعمال کریں. ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، اس کی جگہ پر آپ نیم گرم پانی استعمال کریں. تو ان احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ماسک کے استعمال سے کافی حد تک اپنا بچاؤ کیا جا سکتے ہیں. یہ ایک اسموک ایک ایسی چیز ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک سب اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بچے اور جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں یا اس سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جن لوگوں کو آلریڈی کوئی کارڈیک پرابلم ہے، دل کے کوئی امراض ہیں یا لنگس کی کوئی بیماری ہے، چاہے ان کو دمے کی شکایت ہے، ٹی بی کی شکایت ہے یا ویسے ان کے لنگس ویک ہیں، تو ان کے لیے اسموک انتہائی مضر چیز ہے. وہ لوگ اسپیشلی یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. یہ تو تندرست آدمیوں کے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن یہ جو کمزور لوگ ہیں یا جن کو یہ بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ تو زہر قاتل کے طور پر ہے. اب میں بات کروں گا کہ آپ کون سی ہومیوپیتھک ادویات استعمال کریں پریونٹیو میجرز کے طور پر، تاکہ آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو اور آپ اسموک سے بچ سکیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے، اس کے بد اثرات سے بچ سکیں اور آپ صحت مند زندگی گزار سکیں. بیسیلینیم 200 میں چھوٹے بچوں کے لیے جو 6 ماہ سے لے کر 5 سال کی عمر تک ہیں، ہفتے میں اس کی ایک خوراک لینی ہے. ایک خوراک سے مراد 2-3 قطرے پانی کے 2-3 قطرے بیسلین میں دوائی کے 1 چمچ پانی میں ڈال کر بچوں کو پلا دیں. جو نوجوان ہیں یا بوڑھے حضرات ہیں ان کے لیے بیسیلینیم 1 mg کی 2-3 ڈراپس وہ زبان پر ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں. اگر اس کی چبھن برداشت نہیں کر سکتے تو 1 چمچ پانی میں 5 قطرے ڈال کر استعمال کریں. یہ صرف ہفتے میں 1 دفعہ استعمال کرنی، ہر روز نہیں کرنی، یہ یاد رکھنے والی بات ہے. پھر آپ نے ہر ہفتے یہ بیسیلینیم لینی ہے. دوسری میڈیسنس آ جاتی ہے انفلوئنزائنم 200 میں. یہ بھی اسی طریقے سے بچوں کو دینی ہے کہ جو بچے 6 ماہ سے 5 سال کی عمر تک ہیں ان کو 200 کی طاقت میں آپ نے اس کے 2-3 ڈراپس 1 چمچ پانی میں بچے کو ہفتے میں 1 دفعہ دینے ہیں. اور جو 5 سال سے بڑی عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ 1 mg کی طاقت میں انفلوئنزائنم 1 mg کی طاقت میں ہفتے میں 1 بار اس کی لینی ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بیمار جس کو کوئی لنگس کی کوئی بھی شکایت ہے یا جن کی عمر 50 سال سے اوپر کی ہے تو وہ 1 دن چھوڑ کر کاربوویج 1 mg کی 1 خوراک اس کے 4 یا 5 قطرے زبان پر یا پانی میں ڈال کر
یہ استعمال کریں. جتنے بھی 50 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں اور جن لوگوں کو کوئی سانس کی بیماریاں ہیں، دمہ ہے، ٹی بی ہے یا کارڈیک دل کے امراض ہیں، تو وہ کاربوویج کے ساتھ ساتھ اسپیڈوسپرما مدر ٹینچر 20 قطرے صبح دوپہر شام وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور کاربوویج یہ اسموک کے سیزن میں ہر روز ایک خوراک لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب کسی کو کوئی بھی شکایت پیدا ہو جائے، جیسے آنکھوں میں سرخی ہے، جلن ہے، اس کے لیے بھی آپ یوفریزیا استعمال کر سکتے ہیں. ایلیم سپا ہے، بیلاڈون ہے، وہ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر لیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کی سمٹم ہوں گی، علامات ہوں گی، آپ کے جو بھی قریب ترین ڈاکٹر ہے اس سے اپنی ادویات لیں. اس پر میں اپنے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہوتی ہے. تو آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملیوں کا خیال رکھیں. جو دوست نئے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.